ابھی دیکھا نہیں ہے نا عذاب قبر, اس لیے کیا کہہ رہا ہے یار ہو سکتا ہے اللہ کوئی نیکی کام آ جائے, اللہ بخش دے. لیکن اگر کوئی عذاب قبر دیکھ لے نا پھر یہ کیفیات نہیں ہوگی, پھر تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کو خوف کم کرنا پڑے گا اس کا کہ بھائی اللہ سے امیدیں. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں امیدوں کی منقول ہیں, ایسی روایتیں ہیں کہ عام عوام میں ہم ان کو بیان کریں نا تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ سمجھیں. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تم سب لوگ گناہ بالکل چھوڑ دو, کبھی کسی سے گناہ ہو ہی نہیں, کوئی غلطی نہیں ہوتی کسی سے, اللہ تمہیں ختم کر دے گا, مار دے گا ایسی قوم. اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے گناہ ہو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے. اللہ کو توبہ پسند ہے, صحیح حدیث ہے. اب اگر صرف آپ اتنی حدیث پبلک کے سامنے بیان کر دیں تو اس سے تو لوگوں کو گناہ پہ جرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ کہیں گے یار ہم خام خام میں بچ رہے ہیں, بلا وجہ گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے, کیونکہ اللہ کو گناہ سے بچنے والے بالکل بھی پسند. کیا خیال ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے گناہ سے بالکل بچو گے تو میں تو مار کے ختم کر دوں گا, ایسے لوگ مجھے چاہیے. بھائی بات یہ کہ یہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے نا ان کے دلوں میں آگ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا, اتنی جہنم کی آگ کا ڈر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو رو رو کے یہاں نالیاں بن گئی تھی اللہ کے خوف سے. یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے, اتنا خوف کا غلبہ تھا حضرت عمر میں, وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جنت نہ دے, بس میرے گناہ معاف کر دے میری نیکیوں کے بدلے, تو بس مجھے یہ بھی قبول ہے, مجھے ڈر ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں کہیں. حضرت ابو بکر پہ ایسا خوف کا غلبہ, گھاس کا تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا, میں مٹی ہوتا, انسان نہ بنتا تاکہ حساب نہ ہوتا. ایسا ان کے دماغوں پہ ایک حساب کتاب کا خوف مسلط تھا. لیکن یہ کیفیت ان کی بھی ہر وقت نہیں ہوتی تھی, تو ایسے لوگوں سے امکان تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے, تو جب ہو جاتا پھر وہ کیفیت بحال ہوتی, تو ان کو خوف کا بہت غلبہ, اتنا خوف کہ اس سے انسان عمل میں پیچھے, مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار ہم تو نیک بن ہی نہیں سکتے, چھوڑو جنت میں جانے کی. جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تو وہ امتحان کی تیاری کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, بیٹا کوئی بات نہیں, اس دفعہ ترقی پاس ہو گئے, اگلی دفعہ کراچی میں تو یہ تسلیوں پہ ہی چل رہا ہے سارا سیٹ اپ نا, بیٹا کوئی بات نہیں اس دفعہ نمبروں سے رہ گئے. اب ایک پڑھنے والا قابل بچہ ہے, آپ کو پتا ہے محنت کر رہا ہے, سی اے کے پیپر دے رہا ہے, سی اے کے پیپر فرسٹ پہلی دفعہ میں نہیں ہوتا, اس میں فیل ہوتے ہوتے ہی انسان پہنچتا ہے. تو پہلا پیپر دیا اس میں نمبر کم آ گئے, 2 نمبروں سے رہ گیا, تو باپ عقل مند ہوگا کیا کہے گا, کوئی بات نہیں بیٹا, شروع میں نہیں کہے گا کہ بیٹا فیل ہو جانا کوئی بات نہیں, اگلے میں محنت, شروع میں تو کہے گا بیٹا پاس ہونا ہے تو نے. اب دیکھ لیا بیٹا محنت کر رہا ہے پھر بھی فیل ہو گیا, تو باپ عقل مند کیا کہے گا, کوئی بات نہیں بیٹا یہ تو سی اے کا پیپر ہے, اس میں تو پہلی دفعہ اگر کوئی پاس ہو جائے تو ایب نارمل ہونے کی علامت ہے یہ, صحیح ہے نا. ہاں اس کا مطلب اس کا دنیا میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا وہ فیل ہو کے آگے جاتے ہیں. میں بتا دوں آپ کو, میں جب میٹرک میں آتا نا, میٹرک تک ہم لوگ بڑے اچھے نمبر آتے تھے. میرے بھائی نے کہا یہ پاس ہونے کا شوق صرف میٹرک تک ہی ہوتا ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے بندہ فیل ہونا شروع. واقعی پھر الحمدللہ اللہ نے بڑا نوازا, فرسٹ ایئر میں 2-3 پیپر مشکل تھے, ہم نے چھوڑ دیا کہ سیکنڈ ایئر میں دیں گے, اس کو اکٹھے دے دیں گے. تو اور ذہین لوگ مشکل سے ہی پاس ہوتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کا دماغ ادھر ادھر چلتا بہت ہے. لڑکیاں جو پڑھائی میں اتنی آگے ہیں نا, یہ ذہین ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ ان کی فکر کیا ہوتی ہے, وہ محدود ہوتی ہے نا. ان کو پڑھائی ہے تو پڑھائی, آدمی کے پاس تو اتنے مسئلے ہیں, وہ چھوڑو بھی کیا کیا مسئلے آپ لوگ کے, تو گھومتا رہتا اس کا دماغ. وہ اگر خود پڑھ رہا ہوگا اور کوئی اس کی کلاس فیلو شوق سے پڑھ رہی ہوگی تو اس کو پڑھتی بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی کتاب کی نسبت. کہہ رہے یار سبحان اللہ, اصل تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا دماغ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, پھر سوچتا ہے, پھر وہ سیاسی حالات اور پھر بہت سارے آدمی کے دماغ میں نا چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. پڑھائی میں نمبر لانے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یا تو بہت محنتی ذہین یا بہت بے وقوف. یا تو بہت ہی محنتی ہو نا وہ بھی چلے جاتے ہیں, یا میں نے پڑھائی بہت بے وقوف لوگوں کو دیکھا کہ نمبر اچھے آ رہے ہوتے ہیں رٹے لگا کے. درمیانی طبقہ تو تھوڑا سا اس میں دماغ ہونا, وہ پھر بہت مشکل سے پڑھائی, وہ ٹکتا ہی نہیں ایک جگہ. وہ پھر کبھی وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار ڈاکٹر کی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں, تو ٹھیک ہے تو تیاری کرتا ہوں. پھر کہتا ہے میڈیکل کالج جب تھوڑا مشکل لگتا ہے, کہہ رہے ہیں انجینئر بن جاؤ نا, میڈیکل کالج کی کیا ضرورت ہے. اگلے دن وہ کہتا ہے چلو انجینئرنگ پڑھتا ہوں. پھر کہتے ہیں انجینئرنگ چھوڑو, بزنس میں دیکھو کتنا پیسہ ہے یار. اگلے دن, یہ ہمارے یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے پلان بنا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بزنس کی طرف آئے گا. پھر کہتا ہے ان سب چھوڑو, 4 شادیاں کرو, رزق خود بخود آئے گا, مفتی صاحب کا بیان ہے. آخر میں یہاں کے اینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یار شادیاں کرو, بچے پیدا کرو. اللہ کہتا ہے شادیاں کرو, رزق خود بخود چھپڑ پھاڑ کے آئے.
تو یا پھر وہ کسی کام کا رہا ہی نہیں, تو دماغ اس کا گھومتا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, کہاں سے کہاں اتنی باتیں منتشر ہو رہی ہیں. نہیں وہ تو چل رہا تھا, یہ مثالیں یہاں کہاں سے آئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو جذبے ہوتے ہیں نا انسان میں جو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. نہیں یہ مثالیں یہاں کہاں سے آنا شروع ہو گئی. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کو یہ حدیث بتائی. میں سی اے کی مثال دے رہا تھا کہ یار ایک پیپر رہ گیا تو باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا یہ تو سب کے رہ ہی جاتا ہے, یہ تو سب کا رہتا ہے, کوئی بات نہیں اگلے میں ٹرائی کر لینا. تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ گناہ کو, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا نا تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے ہمارے اوپر گرنے والا ہے, ایسا اللہ کا خوف ہوتا تھا. اب خود دیکھو نا ایک صحابی سے زنا ہوا, نبی سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رجم کریں, پتھر مار کے ہلاک کریں. نبی نے ان کو نکال دیا اپنی محفل سے کہ جاؤ, بتا دیا گویا بزبان حال کہ توبہ کرو بس اللہ سے. تسلی نہیں ہو رہی, دوبارہ آئے, یا رسول اللہ آپ مجھ پہ حد جاری کریں. عورت بھی ایسا کر رہی ہے, عورت کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے, وہ تو پتھر مارنا اس کے لیے مشکل ہے. وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتی کہ لوگ کسی کو پتھر مار رہے ہوں, اور وہ نبی کے پاس صحابی آ رہی ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, آپ مجھ کو رجم کریں. نبی نے ان کو بھیج دیا واپس, جاؤ. انہیں اشارہ کر دیا کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو. دوبارہ آئی, چوتھی بار آئی تو نبی نے کہا کہ تمہیں حمل ہے, واپس چلی جاؤ. وہ اگر دوبارہ نہ آتی نبی ان کے پیچھے کسی کو نہیں بھیجتے. کتنا خوف, بچہ جن لیا, بچہ لے کر آئی, یا رسول اللہ اب اس کی جان ضائع نہیں ہوگی کیونکہ بچے کا کیا قصور تھا, آپ مجھے رجم کریں. نبی نے فرمایا اگر تمہیں رجم کر دیا تو اس بچہ تو ماں کے بغیر یہ اس کی تربیت ہی نہیں ہو سکے گی, یہ تو روٹی پانی کا محتاج ہے. دوبارہ چلی گئی, 7 سال کا بچہ ہوا نا روٹی کھانے کے قابل. ہمیں بھی جوش پیدا ہوتا ہے گناہ سے توبہ کا 2 منٹ کے لیے, اس کے بعد ختم. کتنا ڈیلے کیا نبی نے ان کو کہ یہ واپس نہ آئے. وہ واپس آئی, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا کہ یہ خود کھاتا ہے. تو پھر ان کو رجم کیا, جنازہ پڑھایا نبی نے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت نے زنا کیا, آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر اس نے ایسی پیاری توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 کبیرہ مرتکب گناہگاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو ہر ایک کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے. 70 آدمیوں کی توبہ اس ایک نے کی ہے, اکیلی نے. تو ایسے خاندانی لوگ تھے, گناہ شیطان نے کرا دیا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے, امیدیں دلائی جا رہی ہیں, اتنے مایوس نہ ہو, کوئی بات نہیں, ہو گیا گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے. یہ گڑ گڑانا بھی اللہ کو پسند ہے, اور اتنا پسند ہے کہ اگر سارے ہی نیک بن جائے نا ایسے صوفیوں کو اللہ ختم کر دے گا. اللہ کہے گا معافی مانگنے والے کہاں گئے بھائی. تو یہ ان کے بارے میں, ہمارے بارے میں قطعاً نہیں ہے کہ ہم کہیں یار اچھا ہوا ہم بھی گناہ کر رہے ہیں. بھائی ہم تو, وہ ہماری کیفیات ہی نہیں بن رہی گناہ کر کے, وہ ہمیں خوف ہی پیدا نہیں ہو رہا. تو میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ بھائی صرف ایمان کافی نہیں ہے, وہ کیفیات بنانا ضروری ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ, ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, وجلت قلوبہم, ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ, اے نبی آپ دیکھتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ کیفیات تھی جو صحابہ کی بنتی تھی. آج ہمارے دل کیا ہو گئے, خشک, سخت ہو گئے. قرآن کہتے ہیں نا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, جن کے دل سخت ہو گئے, نصیحت کی بات ان کے دل پہ اثر نہیں کر رہی. اچھا دیکھو قرآن بار بار دل کا ذکر کر رہا ہے, دماغ کا ذکر نہیں کر رہا. حالانکہ بات جاتی کہاں ہے, پہلے دماغ میں جاتی ہے, لیکن قرآن کا تذکرہ کس کا کر رہا ہے, دل کا. وجہ اس کی ہے کہ دماغ میں جب جذبات بنتے ہیں نا تو فوراً اثرات کہاں آتے ہیں, دل پہ آتے ہیں. آپ کی بیوی آپ سے کہے نا مجھے آپ سے محبت ہے, آپ کو اگر بیوی سے عشق ہوگا, ایک دم آپ کے دل کی دھڑکن, کوئی اجنبی لڑکی آپ سے اگر کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے, کسی کنوارے چھڑے چھاٹ سے کہے, دل ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائے گا نا, یوں 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 جا رہا ہے, اس کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا, اٹیک نہ ہو جائے, اچھل کے آئے گا. تو اثر دماغ پہ ہو رہا ہے یا دل پہ ہو رہا ہے, دل پہ ہو رہا ہے, دل ہلے گا اس کا. لیکن بیوی صبح سے شام بولتی رہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, آدمی کہتا ہے کوئی تیرے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. وجہ کیا ہے, وہ جذبات کیا ہو گئے, ختم. دماغ تو ہلے گا, دل پہ اتنا سا بھی اثر نہیں. اور اگر ہوگا بھی تو الٹا ہوگا, الٹا اثر. جیسے کوئی خاتون شادی سے پہلے کہہ دیتی نا آئی ہیٹ یو, تو وہ والا اثر ہوگا, اس میں دل ہلتا رہا, یہ والا ہلنا شروع ہو جائے گا, اس طرح کا دل ہلتا ہے. تو ہاں, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے,
قرآن ساری کیفیات کس کی ذکر کر رہا ہے؟ دل کی وجہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل کے لیے کس کا بننا ضروری ہے؟ دل کی دھڑکنیں، دل کی دھڑکنوں میں ایمان پیدا ہو جائے، دل کی دھڑکنوں سے پتا چلے کہ مومن ہے۔ اب سوال وہی میں جلدی سے جواب دے دیتا ہوں، بہت سوال کر لیے کہ یہ کیفیات پیدا کرنا ضروری ہے، یہ نہیں تو پتا چل گیا نا، اس کو دم میں آگ لگ رہا کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام میں یہ کیفیات تھی، تبھی میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں۔ اور ایک صحابی نے منت مانی تھی، اللہ دوبارہ جنگ ہوئی تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ جب دیکھا جنگ چھڑ رہی ہے، یہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کہا چلو کھجور ختم کر کے جنگ میں جاتا ہوں، لیکن کہا کہ جنت قریب کھڑی ہوئی ہے بھائی، جنت میرے سامنے، اللہ کی قسم یہ کھجور کھانے کا زمانہ بہت طویل ہے، اتنی دیر میں جنت نہ ابھی جاؤں گا، اور لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اور ہماری جو جنت پہ کیفیات بنتی ہیں، جنت پہ بیان سن لیا، یہ نہریں، یہ حوریں، تھوڑا سا خیال آتا ہے اچھا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، تو ایک دن بمشکل اٹھے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، فجر میں آ کے کھڑا ہو جائے گا فجر میں، بس اس کے بعد پھر 6 مہینے تک مارکیٹ سے شارٹ، ورنہ تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو تم میں آگ لگانے کے لیے علماء کہتے ہیں 2 کام کر لیں۔ آپ سمجھتے ہو کیا کر لیں؟ 2 کام۔ ایک استحضار، جس چیز کو انسان بار بار سوچتا ہے نا، وہ آپ کی لاشعور کا حصہ بننا شروع۔ وہی مثال دیتا ہوں، آپ کھڑے ہوں اور وہی گٹر کھلا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ، آپ کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچیں، بیٹا ذرا سوچ لے، اگر گیا اور پاؤں اندر آیا تو تھوڑا سا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو لگا کے گٹر میں گرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ لیتے، دیکھ نہیں سکتا، سوچ تھوڑی دیر۔ جب بہت زیادہ سوچیں گے نا، آہستہ آہستہ آپ کی وہ کیفیات بننا شروع، آپ کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع۔ آپ ماشاءاللہ 130 کلو کے ہو گئے، گول ہو گئے، اب آپ لمبائی چوڑائی آپ کی کیا ہو گئی؟ برابر۔ مٹھائی کے لڈو آپ کے سامنے رسگلے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا یہ رسگلے، دوسرے نے کہا بھائی تو اپنا موٹاپا دیکھ، شوگر ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، آپ نے کہا بے یار وہ دیکھا جائے گا، ابھی تو کھاؤ، لیکن کھانے سے پہلے استحضار کریں۔ آپ 2-4 اپنے پرانے دوستوں کو ہسپتالوں میں دیکھیں جا کے، یا تصور کریں یار اس دن فلاں کا انتقال ہوا تھا، ایسے یوں پڑا ہوا تھا، ہے بھائی تختے پہ، ایسے ہی ہوگا نا، ایسے تختے پہ پڑا ہوا تھا، اچھا بھلا ہٹا کٹا تھا، اس دن فلاں کو برین ہیمریج ہوا تھا، اب وہ تھا، اب ہے، بولو اس کا جنازہ اتار رہے تھے ہم قبر میں۔ جب یہ سوچنا شروع کریں گے نا، تو وہ لڈو میں آپ کو وہ لڈو زہر لگنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اس میں سانپ کے پھن نظر آئیں گے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سانپ کے پھن نظر آئیں گے اس کے اندر۔ آپ اگر جتنا سوچو گے اتنا وہ زہر لگے گا، آپ اتنا زہر لگے گا۔ تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا پہ وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کے ساتھ سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا۔ یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن استحضار نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استحضار۔ استحضار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو، دماغ میں لائے اس کو۔ تو علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں، ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا میں، موت کا یقین سب کو ہے، استحضار نہیں ہے، سب کو پتا ہے مریں گے۔ کوئی آپ کو آگے کہتے ہیں مریں گے تو کون سی کوئی نئی معلومات دے رہا ہے، پتا ہے مریں گے، کیا کروں میں مریں گے تو چل آج فلم دیکھنے چلتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کھوپڑی استعمال کر رہے ہیں، بیٹا اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے مریں گے کا، تھوڑی دیر سوچ لیں۔ ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا، ہمارے حضرت سے جب ہم بیعت ہونے گئے نا، تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہم، حضرت نے وعدے کیے نماز پڑھیں گے، یہ کریں گے۔ حضرت نے ایک عمل بتایا، فرمایا روزانہ 5 منٹ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچنا ہے کہ ایک دن میں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہوں۔ دائیں کروٹ لٹاؤ جی، مفتی طارق مسعود صاحب، اس وقت تو مفتی بھی مشہور نہیں تھے، طارق صاحب کو دائیں طرف لٹاؤ، ادھر سے پانی بہاؤ۔ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں، آپ لیٹو گے پتا، ابھی مجھے لگ رہا ہے، آپ کو تھوڑی لگے گا۔ آپ بھی اتنے ہوشیار ہو، میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پھٹے پہ، میں آپ کو اس لیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو، سمجھ رہے ہو؟ آپ بھی شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے ایک دن پھٹے پہ، تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہوگے پھٹے پہ۔ اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دہلیز پہ قدم رکھا، گھر میں گیا، بے یار کیا زبردست لگژری سٹائل، جیسے ہمارے پنجرے میں جب کوئی جاتا ہے نا مرغیوں کے، تو ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے۔ پتہ نہیں، ایک تو میں جو بھی مہمان آتا ہے، ڈیفنس سے آ رہا ہو، کلفٹن سے آ رہا ہو، 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو، 18ویں گریڈ کا آفیسر ہو، میں اس کو اپنی گائے دکھاتا ہوں، اپنی بکری دکھاتا ہوں، اور اپنی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں لازمی دکھاتا ہوں۔ آج میں سوچنے لگا پتہ نہیں اس کو دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ بولے گا یار کیا ہمیں کیا دکھا رہے ہو مفتی صاحب، مرغیاں دکھا رہے ہو، بکری دکھا رہے ہو۔ تو پھر میں نے سوچا یار ہمارے پاس آنے کا جرمانہ یہی ہے، جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنی گائے بھی دکھائیں گے،
تیرے باپ نے بھی دیکھنا ہے, چاہے تیرا دل کرے یا نہ کرے. اپنی مرغیاں بھی دکھائیں گے. اب ہر آدمی کو دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن بھائی ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا ہے, تو ہم سے ملاقات کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ہماری مرغیاں بھی دیکھو, اور مرغیوں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں الگ سے دیکھو آپ. یہ کفارہ ہے ملک, کیونکہ ہمیں دکھانے میں مزہ آتا ہے کہ مرغیاں. تو آپ کو آئے نہ آئے, جب بھائی ہمارے پاس آ رہے تو ہماری شرطوں پہ آؤ نا. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی شرطوں پہ تھوڑی. بھائی ہم نے آپ کو ٹائم دیا, اگر آپ سمجھتے ہو بھائی مفتی صاحب نے ٹائم دیا, ان کا بڑا شکریہ, تو شکریہ کی قیمت دے دیں آپ. اس شکریہ کی قیمت کیا, ہماری گائے دیکھیں اور تعریف کرنی پڑے گی آپ کو, بہت اچھی گائے ہے. کوئی ہم نے اس کی غیبت برداشت. بکری دیکھ کے چاہے جیسی بھی ہو آپ کو بولنا پڑے گا ویل ڈن ماشاء اللہ بڑا مزہ. مرغیاں دیکھ کے آپ کو کہنا پڑے گا ویل ڈن مفتی صاحب بہت زبردست. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشی مل جاتی ہے, پھر ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا تھا یار میں ہر ایک کو دکھاتا ہوں, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے. بہت سے لوگ بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی اور یہ سب مرغیاں ان کو. ایک دفعہ تو کیا ہوا, ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, وہ امریکہ سے آئے تھے, امریکہ میں ہی ماسٹر واسٹر کیا ہوا, میں نے مرغیوں میں ہی بٹھا دیا ان کو, چائے وہیں منگوا لی, اور مجھے تو مزہ آتا ہے. اب میں نے کرسی پہ ان کو بٹھا کے گیا, چائے منگوائی, میں نے کہا پیے میں آتا ہوں. میں آیا تو اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے. اب وہیں ہماری میٹنگ تھی کوئی, اب ہماری آدھا پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا, وہ اٹھ کے جانے لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں مرغیوں میں کوئی؟ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے بس وہ بیٹے کر رہی تھی, ادھر کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے چوزا, کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے, بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب. مجھے ان کے اسٹائل سے لگا کہ ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. تو کہہ رہے ہیں یار وہ ادھر بیٹھ رہی تھی اور کوئی ادھر, وہ ہوتے ہیں نا ذرا بیچارے کچھ زیادہ فینسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بات کو میں جلدی سے سمیٹوں. تو اب دیکھو ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے کس پر؟ آسائش, زینت پہ. ضرورت آپ کی ایک لنگوٹا باندھ کے گھومے, لباس کی ضرورت پوری ہو گئی. آسانی اس میں کہ پراپر سلا ہوا کپڑا پہن لیں. آسائش کس میں ہے؟ ایک دم کاٹن کلف چمکتا ہوا, یا 3 پیس سوٹ ٹائی اور ایک دم فٹ فاٹ. لوگ ملیں تو لگے یار کو مزہ آ گیا جی مل کے, خوشبو بھی بڑی اعلیٰ کوالٹی والی لگائی ہوئی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے یہ چیز؟ آرائش. گھر بڑا لگژری رکھا آپ نے, اور سارا گاڑی ضرورت آپ کی W11 سے بھی پوری ہو جاتی ہے, بلکہ پیدل بھی پوری ہو جاتی ہے. اور آسانی کیا ہے کہ بھائی آپ ذرا اچھی والی اوبر کرا لیں. اور آسائش کیا ہے؟ زینت کس میں؟ اپنی گاڑی ہو آپ کی, خوبصورت بہترین لگژری قسم کی گاڑی ہو, وہ چلا رہے ہو. تو اسلام میں اللہ نے آپ کو ضرورت پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی, آسائش پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی, اور آرائش پہ. تو خوب سمجھ لیں سفر میں بھی آرائش, کہ آپ گھومنے پھرنے دنیا میں کہیں جاتے ہیں, کوئی اچھی جگہ آپ کو نظر آتی ہے, آپ پہاڑوں میں چشموں میں انجوائے کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف اس پر ہے کہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت ہے, ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. دل دینا الگ چیز ہوتی ہے. دل دینے کی علامت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیا وہی جب انجوائے کرنا ہے تو دل دینے کا مطلب ہے چھوٹتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. دیکھو جب آپ سفر میں جاتے ہو, کوئی ہم سفر ہوتا ہے, دل لگاتے ہو. اب یہ میرے ساتھ لاہور میں جا رہے تھے نا, یہ مجھے ملے, لاہور میں جا رہا تھا تو یہ ایئرپورٹ پہ ملے مجھے, امریکہ سے آئے ماشاءاللہ. یہ تو ایئرپورٹ پہ ہماری گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جہاز میں میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیے گا, لیکن ان کی سیٹ تھی پیچھے. مجھے اچھے کچھ تمیز کے آدمی لگے, یہ میں نے کہا کچھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سے. تو یہ کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے مکا کر کے ان کو پیچھے بٹھا دیا, ان کو میں نے اپنے ساتھ بلوا لیا. ٹائم میرا لاہور جاتے ہوئے کیا ہو گیا, اچھا گزر گیا, کچھ گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. اب یہ نہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پہ یہ جب جا رہے ہیں تو میں پھوٹ کے رو رہا ہوں یار یہ کیا ہو گیا ہے, آپ کہاں جا رہے ہو, مجھے عین عالم شباب میں تنہا چھوڑ کے مجھے کہاں جا رہے ہو. کیا خیال ہے؟ بس اچھا ٹائم گزرا. تھوڑا بہت غم تو ہوتا ہے انسان کو, تھوڑا بہت تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ یار اگر پشاور کی فلائٹ ہوتی تھوڑا ٹائم اور اچھا گزر جاتا. ٹھیک ہے بھائی, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, نائس ٹو میٹ یو. 2-4 جملے انہوں نے کہا, یہ بھی نہیں پھوٹ کے رو رہے تھے ہائے ہائے ہائے, وہ کچھ بھی نہیں. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اتوار کو عصر میں آ جائیے گا, کبھی موقع ملا بیان ہوتا ہے. تو آج آ گئے, تو ہم بیٹھ کے چائے پی لی. ان کو بھی میں نے مرغیوں میں لے جا کے بٹھایا, پھر امریکہ سے آئے ان کو پھر ہم نے مرغیوں میں لے جا, پتہ نہیں اندر ان کی کیا حالت ہوگی, مرغیوں کے انڈے چوزے موزے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی پالے ہیں. تو خیر 13 انڈے رکھے تھے, الحمدللہ 7 چوزے نکل گئے ہیں, 5 رہ گئے ہیں. آپ لوگ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے, خصوصی دعا کی درخواست ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے, آسائش پہ بھی پیسے خرچ کرنے ہیں, ضرورت پہ بھی, آرائش پہ بھی. دل لگانے کی کوشش نہ کرو. انگریز دنیا سے دل لگاتا ہے, جب دنیا چھوٹتی ہے تو خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ مسلمان دنیا
کو انجوائے کرتا ہے حلال طریقے سے, چھوٹتی ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ مسافر خانہ ہونے کا تصور ایسا دماغ میں انسٹال ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو ویسے ہی چھوٹ جانی ہے بھائی, ابھی تو بڈھے ہو جائیں گے تو کسی کام کے نہیں رہیں گے, یہ تو ختم ہو جائیں گے, دلیے پہ آ جائیں گے, پھر سوپ پہ آ جائیں گے, پھر ڈرپ پہ آئیں گے. حقیقت ہے, ڈاکٹر کہے گا آپ سوپ پینے کی بھی آپ میں طاقت, اب صرف مرغیاں دیکھ کے تصور کیا کرو کہ ونس اپون اے ٹائم ان کا سوپ پیا کرتے تھے ہم. اچھا یہ مرغیاں ہم نے سوپ کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ ایک مہمان آیا, وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ اگر کاٹ کے کھلا دیں آپ, رات کی دعوت کر دیں. تو میں نے کہا دوبارہ سب گستاخانہ جملہ ہمارے مرغوں کے خلاف منہ سے نہیں نکلنا چاہیے, یہ گستاخی ہے بہت بڑی. ہم آپ کو بازار سے دیسی مرغا کاٹ کے کھلا دیں گے, ان مرغوں پہ آپ نے غلط آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنی, یہ گستاخی بھی لوگ کرتے ہیں. تو دل نہ لگاؤ بار 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 بار. اور ہمارے دماغوں میں جو ایک تھوڑی سی نامناسب زبان استعمال کر رہا ہوں, ہمارے دماغوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے نا, جو میڈیا نے بھر دیا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ڈال دیا, وہ ہے دنیا سے دل لگانا, اسی کو کامیابی سمجھنا, اسی کو سب کچھ سمجھنا. حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے متاع قلیل, چند ٹکے ہیں بھائی, صحیح ہے نا, چند کیا ہیں, ٹکے. جیسے بچے کو چونی اٹھنی دے دیں, وہ خوشی سے کلابازیاں کھاتا ہے, بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ 8-10 کروڑ کے گھر مل جاتے ہیں, 2-4 ارب کے جائیدادیں بنا لیتے ہیں. فرشتے کہہ رہے تو 2-4 ٹکے مل گئے, تو قارون کو تھوڑے 4 روپے زیادہ مل گئے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بیوقوف اترانے لگا تھا. اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا قارون کے مقابلے میں. قارون کو جو اللہ میاں نے دیا تھا نا, وہ بحریہ ٹاؤن نہیں تھا, وہ اتنا تھا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. قرآن کہہ رہا ہے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے, خزانے جو تھے نا اس کے پاس. اور اس زمانے کے خزانے کرنسی نہیں ہوتی تھی, سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے. اتنا خزانہ اور ایسا وی آئی پی پروٹوکول کہ جب وہ اپنے گھر سے اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا, دنیا پرس لوگ جو بھول گئے تھے کہ ہم نے مرنا ہے, وہ کیا کہتے تھے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کیا کاش ہمیں بھی تھوڑا سا ایسا اسٹائل مل جاتا. ہم تو غریب لوگ ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, کوئی بھنگی بھی ہمیں لفٹ نہیں کراتا, ٹھیک ہے نا. ان کا پروٹوکول دیکھو یار. یہ دنیا پرس لوگ کہہ رہے تھے قارون کو دیکھ کے, یار کیا اسٹائل ہے بھائی, اسٹائل پہ دنیا مر رہی ہے آج کل. یہ آج کل نہیں مر رہی, پہلے سے مر رہی ہے یار. ان کا اسٹائل دیکھو, چلتا ہے تو پتا چلتا ہے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے نا, غریبوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کوئی صاحب ہے, بہت غلط کر رہا ہے, اس کو کوئی میرا پیغام پہنچا دے. پیسہ کمانے کی ترغیب ضرور دیں, لیکن اس طریقے سے نہ دیں کہ آپ لوگ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں, کیونکہ پیسہ کمانے کی کوشش آپ کر سکتے ہو, ملتا اللہ کی مرضی سے ہے. ہم چند سکسیس لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, اس نے محنت کی اتنا کما لیا, لاکھوں اس سے زیادہ محنت کر چکے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. تو اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہے. اور اس کو میرا پیغام یہ بھی پہنچا دیں کہ آج جو آپ کہہ رہے ہو نا اتنا پیسہ میں نے کما لیا, تو زیادہ اس کو شو بھی نہ کریں. ہم نے دنیا میں